یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال الله تعالى في القرآن المجيد ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ رمضان کے مہینے کی آمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ رمضان کے حوالے سے باقاعدہ طور پر جو تیاریاں ہوتی ہیں ان کا سلسلہ گھروں میں، محلوں میں، مساجد میں، مدارس میں سب جگہ پر شروع ہو چکا ہوگا۔ استقبال رمضان کے حوالے سے خصوصی طور پر دروس کا انعقاد کیا جا رہا ہوگا، باقاعدہ طور پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پروگرامات وہ منعقد کیے جا رہے ہوں گے اور لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہوگا کہ رمضان آنے والا ہے اور رمضان بنیادی طور پر کیا چیز ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا کہ ہمارے حکمران ایک دفعہ پھر اعلان کر رہے تھے کہ وہ اپنے عہد اقتدار کی تیسری ایمنسٹی اسکیم لانا چاہتے ہیں۔ ایمنسٹی کیا ہے کہ جو آپ نے چھپا رکھا ہے، جو آپ نے ایک طرف کیا ہے، اس کو ظاہر کریں، اس کا اعلان کریں اور اس کو جائز کروا لیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بلیک منی کو وائٹ منی کروا لیں، اور جو کچھ بھی ہے اس کے بعد اس کو پورا آپ کا اختیار ہوگا کہ آپ اس کو کہیں بھی کسی بھی جگہ آپ اس کو کسی بھی طرح سے استعمال کر سکیں۔ تو بالکل اسی طرح کی ایک ایمنسٹی اللہ رب العزت کی طرف سے سال بھر میں ایک مرتبہ ہمیں میسر آتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ رحم دل ہے، مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، عفو و درگزر اللہ رب العزت سے زیادہ کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے اپنے معاملات کی صورتحال کیا ہوتی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کا کوئی مسئلہ بن جائے اور کہیں کسی جگہ پر کوئی بد کلامی ہو جائے، بد زبانی ہو جائے، یا کسی کا رویہ آپ کو ایک لمحے کے لیے اچھا نہ لگا ہو، تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پھر ہم اس کو مہینوں نہیں سالوں پر لے کر چلتے ہیں، اور سالوں نہیں پوری زندگی بھر یہ مرض ہوتا ہے کہ جس کو ہم اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں رمضان کے بعد جب شوال شروع ہوتا ہے اور شوال سے لے کر شعبان کی آخری جو ڈیٹ ہوتی ہے اس تک اپنے معمولات کو دیکھ لیں، اپنی صورتحال کو دیکھ لیں، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ لیں، جو کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیں، کتنا اللہ رب العزت سے بندے کا تعلق ہوتا ہے، کتنی فرما برداری کی جا رہی ہوتی ہے، کتنی نافرمانی کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اب ہونا کیا چاہیے؟ پچھلی جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ بندہ بندے سے بدگمان ہوتا ہے، تو بندہ تو بندے کے مقابلے پر برابر کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی بے شمار مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہیں بھی تو بدلہ نہیں لے سکتے، اگر چاہیں بھی تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اگر چاہیں بھی تو کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں تو رب عالی شان ہے، یہاں تو رب العالمین ہے کہ جو کن کہتا ہے تو یہ دنیا بن جاتی ہے، یہ وہ کن کہتا ہے
تو سورج چاند ستارے، یہ زمین آسمان، یہ پہاڑ سمندر صحرا دریا سب کچھ وجود میں آ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں کروڑوں اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں، ان کو بنانے کے لیے اس کو کسی قسم کا کوئی بھی تردد نہیں کرنا پڑا، ایک کن کے ساتھ یہ ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ تو یہ بندہ کہ جو اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ بندہ جو اللہ سے وعدے کر کے دنیا میں آیا ہے، یہ بندہ جو بندگی کا نہ صرف اعلان کرتا ہے بلکہ اعتراف کرتا ہے، جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے تو رب کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس کو رب جو ہے پکڑ بھی لے، رب اس کو جکڑ بھی لے، رب اس کو سزا دینا بھی شروع کرے، اور رب جو ہے اس کے ساتھ جو زیادہ سے زیادہ کیا جا سکتا ہے وہ کرے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے رب عالی شان جو ہے وہ رحیم ہے، رب عالی شان جو ہے رحمان ہے، رب عالی شان جو ہے وہ کریم ہے، رب عالی شان جو ہے وہ غفور ہے، اور اس کی جو سب سے غالب صفت ہے وہ معاف کر دینا ہے۔ یاد رکھے رحمت جو ہے اس کی، وہ اس کی تمام تر صفات پر سب سے زیادہ غالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز اس سے خفیہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بندے کو موقع دیتا ہے، موقع دیے چلا جاتا ہے، اور بار بار دیتا ہے، اور بار بار اس کی زندگی میں وہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ مواقع لے کر آتا ہے کہ جس میں وہ سنبھل جائے، جس میں وہ اپنے آپ کو سنبھال لے، جس میں وہ کہیں تھم جائے، جس میں کہیں وہ رک جائے، جس میں کسی جگہ پر وہ ٹھہر جائے، اور ٹھہر کر جائزہ لے کر پھر سے اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملات کو سیدھا کر لے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کی سب سے بڑی دلیل یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ خصوصی اہتمام کے ساتھ، عام بات نہیں ہوتی، انتہائی خصوصی اہتمام کے ساتھ اللہ رب العزت اس رمضان کو آپ کی زندگیوں میں داخل کرتا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکتے ہیں، بندہ تو ہے نا اس طرح کا کہ وہ یہ عذر تو ہمیشہ پیش کرتا ہے اور کرتا رہے گا، یعنی کل قیامت کے دن بھی اگر اس کو کہا جائے گا تم نے یوں کیا تو وہاں بھی وہ عذر پیش کر رہا ہوگا، وہاں بھی اس کے پاس بہانے ہوں گے، وہاں بھی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ کر اللہ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ تو علیحدہ بات ہے نا کہ وہاں پر بہانے چلیں گے نہیں، اللہ کا حکم ہوگا، بندے کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے، ہاتھوں کی گواہیاں ہوں گی، یہ پیر جو ہے میرے ان کی گواہیاں ہوں گی، میری زبان کی گواہی ہوگی، میرے کانوں کی گواہی ہوگی، میری آنکھوں کی گواہی ہوگی، سب کچھ گواہیاں میرے خلاف جا رہی ہوگی۔ بندہ تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو یہاں بھی تو یہ عذر پیش کیا جا سکتا ہے کہ اللہ ایک بڑا زبردست قسم کا دشمن ہے جو میری رگوں میں دوڑتا ہے، جو چاروں طرف سے آ کر مجھے گھیرتا ہے، نت نئے طریقوں سے آ کر مجھ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ جو ہے وہ شیطان جو ہے اس کی موجودگی میں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے گرد تیری فرما برداری کا حصار قائم کر لوں؟ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، بتائیں اللہ اہتمام کرتا ہے یا نہیں کہ رمضان شروع ہوگا اور شیاطین قید کر دیے جائیں؟ یہ جو بے شمار لوگوں کے قدم اللہ کے گھروں کی طرف، مسجدوں کی طرف اٹھ رہے ہوتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پورے سال میں جن لوگوں نے جا کر مسجدوں کا منہ نہیں دیکھا ہوتا، پورے سال میں جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو کھول کر نہیں دیکھا ہوتا، پورے سال میں جن لوگوں نے صدقہ نہیں کیا ہوتا، پورے سال میں جن کے دلوں میں کبھی نیکی کا خیال نہیں آتا، رمضان آئے گا ان کے طور اتوار بدلنا شروع ہو جائیں گے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بدلنا شروع ہو جائے گا، مسجدوں کی طرف رخ کیا جا رہا ہے۔ کل تو یہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا، اب یہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، کل یہ نماز کو جلدی جلدی نمٹا لیا کرتا تھا، اب یہ آ کر امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ ہر رکعت میں کھڑا ہوا ہے، تراویح ہے، قرآن کا مکمل سننا ہے۔ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ رب عالی شان ہمارے لیے بندوبست کرتا ہے، اور بندوبست کیا ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا مضبوط اور زبردست قسم کا دشمن ہے اس کو پکڑ کر میرا رب جو ہے وہ قید کر دیتا ہے، اور قید کرنے کے بعد بندے کو موقع فراہم کرتا ہے کہ اب موقع ہے، آؤ اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے گرد حصار قائم کرو، اپنی شخصیت کو مضبوط اور مستحکم کرو، رب عالی شان سے جو تعلق تمہارا کمزور ہو چکا ہے اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دو۔
یاد رکھیں یہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کی رحمت کی دلیل ہے، اور سب سے بڑی دلیل ہے ہر 11 مہینے بعد اللہ موقع فراہم کرے۔ اللہ اکبر۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالی مسجد میں ممبر کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، ایک سیڑھی چڑھے، دوسری سیڑھی چڑھے، تیسری سیڑھی چڑھے، پہلے پر آمین کہا، دوسری پر آمین کہا، تیسری پر آمین کہا، معمول سے ہٹ کر یہ معاملہ تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ کیا ہوا، یہ آپ نے کیا کیا ہے، اس عمل کی وجہ کیا ہے؟ جواب کیا ملتا ہے؟ جبریل آئے تھے، کوئی عام شخصیت اور ہستی نہیں، جبریل آئے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہتے پہلی سیڑھی پر دعا کی، دوسری پر سیڑھی پر دعا کی، تیسری سیڑھی پر دعا کی، اور جبریل نے دعا کی، میں نے آمین کہی۔ اب ایک طرف آپ تھوڑا سا یہ تصور کر لیجئے، دعا کرنے والا جبریل ہو اور آمین کہنے والا کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دعا کیا بنتی ہوگی؟ اس دعا کی قبولیت کا معاملہ کیا ہوگا؟ ان 3 دعاؤں میں سے ایک دعا کیا تھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ رمضان کا مہینہ پالے اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کرے۔ جبریل کہہ رہے تھے رمضان کا مہینہ پالے، اپنی مغفرت کا سامان نہ کرے، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ یعنی جو اس میں آ کر بھی، رمضان میں آ کر بھی اپنے آپ کو سنبھال نہ پائے، اپنے وجود کی جو اوور ہالنگ ہوتی ہے وہ نہ کروا سکے، اس کے وجود کی ٹیوننگ نہ ہو سکے، وہ اپنے وجود میں موجود غلاظتیں نکال کر باہر نہ پھینک سکے، جبریل دعا کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو منظر کیا بنتا ہے؟ اس چیز کو جب آپ دیکھنا اور سوچنا شروع کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت مہربانی کر کے، رحم کر کے، اور اپنا جو ہے یہ کہہ لے کہ کرم کر کے بندے کی زندگی میں داخل کرتا ہے، بار بار داخل کرتا ہے۔ جتنے سال گزارو گے اتنی مرتبہ رمضان آئے گا، بار بار آئے گا، تمہیں موقع فراہم کرے گا۔ اور یہ موقع کس لیے ہے کہ کل اللہ کے حضور حاضر ہو کر، کل اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر، کھڑے ہو کر ہم یہ نہ کہہ سکے کہ رب تو نے موقع نہیں دیا تھا۔ یاد رکھ لیجئے، آپ کے سامنے رمضان کے مقاصد بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پر روزے فرض کیے، تم سے پچھلوں پر روزے فرض کیے، اور کس لیے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر داخل ہو جائے۔ اب یہ اللہ کا ڈر کیا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ میری اہلیہ میرے سامنے میرے بچے کو کہہ رہی تھی، چھوٹا سا میرا بیٹا، اس کو کہنے لگی یہ فلاں کام نہ کرو اللہ سزا دے گا۔ میں نے کہا یہ کیا پورٹریٹ کر رہی ہو اللہ کو ان بچوں کے سامنے، کیا پکچر بنا رہی ہو میرے رب کی ان بچوں کے سامنے، کون سا چہرہ دکھا رہی ہو میرے بچوں کو میرے رب کا؟ وہ تو رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیلۃ القدر کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے دعا پوچھتی ہے، کیا سکھایا تھا میرے نبی نے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کر دینے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یعنی مطلب کیا ہے اس بات کا کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، میرے دل میں اللہ کا تقویٰ آ جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دنیا میں یہ جھوٹی جعلی محبتیں کرتے لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو، لیلا مجنوں کی داستانیں سنتے ہیں، شیریں فرہاد کی داستانیں سنتے ہیں۔ آج کی دنیا میں کتنے لوگوں کو آپ کسی محبوب کے پیچھے خودکشیاں کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بندہ کسی کو آئیڈیلائز کرتا ہے، اس کے جیسے بال بنائے گا، اس کا جیسا لباس پہنے گا، اس کے جیسے طور اطوار اختیار کر لے گا، اور اس بات کی کوشش کرے گا کہ اس سے تعلق کی انتہا پر جانا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے اس کے روٹھنے، ناراض ہونے کا اندیشہ ہو۔ اللہ کی قسم رب سے تعلق اس طرح کا ہو کہ بندہ ہر وقت یہ سوچتا رہے، ہر وقت اس فکر میں غلطا رہے کہ کچھ ایسا نہ کر جاؤں کہ میرا رب ناراض ہو جائے، کچھ ایسا نہ کر جاؤں
کہ میرا رب ناراض ہو جائے۔ پوری زندگی بندہ مومن کی ایک ہی کام میں گزرتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، رب ناراض نہ ہو جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، ضد بھی کریں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن جہاں انہیں یہ پتہ لگے کہ ماں باپ حقیقی طور پر ناراض ہو چکے ہیں تو فوری طور پر آ کر لپٹ جائیں گے، منانے کی کوشش کریں گے، ایسی حرکتیں کریں گے کہ جن کے سبب ماں باپ کا دل جو ہے دوبارہ سے ان کی طرف مائل ہو جائے۔ وہ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ساری زندگی بندہ اسی تاثر کو ساتھ لے کر چلتا رہے، اسی تاثر کو ساتھ لے کر چلتا رہے کہ رب عالی شان کو ناراض نہیں ہونے دینا، اللہ رب العزت کو ناراض نہیں ہونے دینا، اس کی ناراضگی سے ہر صورت میں بچنا ہے۔ اور تقویٰ کیا چیز ہے میرے محترم بھائیو، یہ بات یاد رکھ لیجئے گا۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ قرآن کی آیت میں نے سورۃ الاعراف کی آپ کے سامنے پڑھی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنَ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ اکبر۔ مسائل ہے نا، ہر طرف مسائل موجود ہیں، ہر طرف مسائل موجود ہیں۔ ہماری کوئی مجلس ہوتی ہو، ہم کسی جگہ جا کر بیٹھتے ہوں، چھوٹے بڑے بیٹھتے ہوں، آپ کسی جگہ دیکھ لیں، ہم بیٹھتے ہوں شادی بیاہ کی تقریب میں، دوست احباب کی مجلس میں، چائے کے ہوٹل پر یا پھر کسی مسجد میں، آج مسائل پر بات ہوتی ہے، مہنگائی پر بات ہو رہی ہوگی، فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ، زندگی مشکل ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں میری بات یاد رکھیں، اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے اگر کوئی سب سے زیادہ قیمتی شے کسی کو عطا فرمائی ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو لوگوں کو لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ مال نہیں، دولت نہیں، جائیداد نہیں، ہاں جی اسباب نہیں، ہاں جی یہ سمجھ لیں فوجیں نہیں، لشکر نہیں، دنیا بھر کے وسائل نہیں۔ اگر یہ سب کچھ ہے تو یہ تو فرعون کے پاس بھی تھا، یہ تو فرعون کے پاس بھی تھا اور موسیٰ سے بہت زیادہ تھا، نمرود کے پاس بھی تھا، ابراہیم سے بہت زیادہ تھا، ابو جہل کے پاس تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ تھا۔ یعنی اگر یہی سب کچھ ہے تو یہ سب کچھ تو اللہ نے اپنے سارے باغیوں کو عطا فرمایا تھا۔ یاد رکھ لیجئے یہ سب کچھ نہیں ہے، ایمان ہے کہ جو ممتاز کرتا ہے کسی کو بھی کسی سے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز موجود نہیں ہے۔ اور ایمان 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 یاد رکھ لیجئے، ایمان جب بندے کو کے وجود میں داخل ہو جائے، گھر کرنے میں لوگوں کو کہتا ہوں ایمان کسی ٹوپی کا نام نہیں ہے کہ آپ پہن لیں گے تو آپ ایمان والے ہو جائیں گے، ایمان کسی ویسٹ کوٹ کا نام نہیں ہے کہ آپ پہنیں گے تو آپ ایمان والے ہو جائیں گے، ایمان نام کا کوئی سٹار جو ہے وہ دنیا میں میسر نہیں ہے کہ آپ نے لینا ہے اپنے کندھے پہ لگا لینا ہے اور آپ جو ہے کیا ہو گئے، ایمان والے ہو گئے۔ ایمان کسی بھی قسم کے وہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا جو سینے پہ لگا رکھی ہوتی ہے لوگوں نے، کیا ہوتا ہے بھلا میڈل، وہ بھی نہیں ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان تو رویوں کا نام ہے، ایمان رویوں کا نام ہے، رویوں کا۔ حالات اس کا سامنا ہوتا ہے لوگوں کو، حالات لوگوں کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، تنگی بھی ہوتی ہے، آسانی بھی ہوتی ہے۔ ہر طرح کے معاملات میں بندہ ثابت کرتا ہے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ہر جگہ پر ثابت کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ ملنے کے لیے چلے جائیں، ملنے کے لیے چلے جائیں، کسی کے پاس جا کر بیٹھے، حال احوال سنائیں، کیا حال ہے آپ کے، کہاں سے شروع کرتا بندہ، کہاں سے شروع کرتا ہے بندہ؟ او بھائی آپ ایک سجے ہوئے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی فیکٹری کے مالک ہیں، آپ کسی بزنس کے مالک ہیں، بہت بڑے بزنس کے نہیں، ایک چھوٹی دکان کے مالک ہیں، آپ دکاندار نہیں ہیں، کوئی ایک ایسی نوکری آپ کو میسر ہے کہ جس کے ذریعے سے 2-3 ٹائم کا کھانا آپ کو ملتا ہے، آپ کے اہل خانہ کو ملتا ہے، آپ کے بچوں کو ملتا ہے، یہ سب کچھ آپ کو میسر ہے اور آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بڑی تنگی ہے، بڑی ترسی ہے، بڑے مسائل ہیں، بڑے معاملات ہیں، یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں اور یوں ہیں۔ واللہ یہیں پر نیو کراچی میں ایک فیکٹری میں میرے بھائی مجھے لے گئے ملاقات کے لیے، بیٹھے ہم، اور جب جا کر بیٹھے تو یہیں سے شروع ہوا، یہیں سے شروع ہوا۔ ہمارے بھائی میرے جیسے داڑھی والے، اور میں سمجھتا ہوں بہت اچھے آدمی ہوں گے، مجھ سے تو زیادہ اچھے ہوں گے،
لیکن یہاں سے شروع ہوا تو میں نے کہا تھوڑا سا ٹھہر جائے، تھوڑا سا تھم جائے، تھوڑا سا تھم جائے. یہ ساری زندگی جو آپ گزار رہے ہیں، آپ کے لائف اسٹائل میں کسی قسم کا کوئی فرق آیا ہے پچھلے سال، 1.5، 2، 3 سال میں؟ کو 5-7 سال میں آپ کی زندگی بدل گئی؟ آپ نے کھانے پینے میں فرق ڈال لیا، آپ نے پہننے اوڑھنے میں فرق ڈال لیا، آپ کی گاڑی بڑی سے چھوٹی ہو گئی، آپ کی شادی بیاہ، آپ کے معاملات، آپ کی تقریبات، ان سب میں جو ہے جو معمول آپ کا تھا اس سے ہٹ کر کچھ کرنا شروع کر دیا آپ نے. آپ کے بچوں کو آپ نے کسی مہنگے پرائیویٹ ادارے سے نکال کر اسکول سے کسی سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا. کہتے ہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیوں؟ وجہ بیان کرے. وجہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ میری بات یاد رکھ لیجئے گا. میں نے کہا بھائی تھوڑی سی بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک خیال ایک دم اچانک میرے ذہن میں آ گیا، اور وہ خیال جب آیا نا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں جس طرح سے بندہ لرز کر رہ جاتا ہے اس طرح کی کیفیت بن گئی. اور وہ خیال کیا تھا کہ میرے جیسا کمزور ایمان کا بندہ اگر محمد کے ساتھ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو میری صورتحال ہونی کیا تھی؟ میری صورتحال ہونی کیا تھی؟ میں مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہوں، میں مسلمانوں کے شہر میں رہتا ہوں، میں مسلمانوں کے محلے میں رہتا ہوں، میں مسلمانوں کی گلی میں رہتا ہوں، میں مسلمانوں کے گھر میں رہتا ہوں. کسی طرح کی اس طرح کی پریشانی کا مجھے سامنا نہیں ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ غلامی کا اعلان کروں گا تو گلے میں رسیاں ڈال لی جائیں گی، حاجی اوباش مجھے گھسیٹتے پھریں گے، تپتی ریت پر مجھے لٹا لیا جائے گا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جائے گا. کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے کہ میرے لیے کوئی کوئلے دہکائے گا اور کوئلے دہکا کر مجھے ان پر لیٹنے پر مجبور کرے گا. اور کوئی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ آج کا کوئی ابو جہل مجھے مکے کی گلی کوچوں میں لے کر آئے گا، کسی چوک چوراہے پر لے کر آئے گا، مجھے 2 اونٹوں کے درمیان باندھے گا اور باندھ کر مجھے درمیان سے چیر دے گا. کہتے اللہ کی قسم، میں نے کہا اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں ہے. میں نے آج تک اس کیفیت کا سامنا نہیں کیا کہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہو. میں نے آج تک اس کیفیت کا سامنا نہیں کیا کہ میرے گھر میں ایک مرتبہ وہ وقت آیا ہو کہ مجھے کھانے کو میسر نہ آیا ہو. ایسی کوئی کیفیت میں نے نہیں دیکھی. میں کہتا ہوں کہ میں محمد کے ساتھ ہوتا جہاں پتھر پڑتے ہیں، جہاں راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، جہاں جگہ جگہ ہر جگہ پر ہر طرح کی مصیبت، مشکل اور جو ہے تنگی کا سامنا ہے، اگر میں ادھر ہوتا تو میرے ساتھ کیا ہوتا؟ ہاں جی، جس طرح کی کیفیت کو لے کر آج میں دنیا میں چل رہا ہوں، اس کیفیت کے ساتھ، ایمان کی اس سطح کے ساتھ اگر میں وہاں پر موجود ہوتا تو کس صف میں کھڑا ہوتا؟ یاد رکھ لیجئے، ایمان رویوں کا نام ہے. ایمان رویوں کا نام ہے کہ میں اللہ کے گھروں میں آتا ہوں، مجھے بتایا جائے گا یقینی طور پر رمضان میں میری نمازیں بہتر ہونی چاہیے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. رمضان میں میرے اذکار کا معاملہ بہتر ہو جانا چاہیے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. رمضان میں اور رمضان کے بعد یہ جو تلاوت قرآن ہے اس کا سلسلہ جاری ہو جانا چاہیے. اس میں کسی قسم کا کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بہتر ہے. لیکن جب میں سوال کرتا ہوں، بتائیے یہ جو اسلام جس کو لے کر آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ اسلام جو ہے مسجد کا دین ہے یا گلی محلوں کا بھی ہے؟ یہ اسلام مسجد کا دین ہے یا بازاروں کا دین بھی ہے؟ یہ اسلام صرف مسجد کا دین ہے یا لوگوں کے درمیان جب آپ رہتے ہیں، رچتے بستے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہر جگہ پر اسلام آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے؟ یہی تو فرق ہے اللہ کے دین اسلام میں اور دیگر ادیان باطلہ میں. ہاں جی، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ بندے کی پوری زندگی کا احاطہ نہیں کرتے، وہ پوری زندگی کا احاطہ نہیں کرتے. اسلام کیا کرتا ہے اور وہ کیا نہیں کرتے؟ اسلام تو ایک احساس بندے کے دل میں پیدا کرتا ہے، اور وہ احساس کس بات کا ہے؟ کس بات کا ہے؟ رات ایک بریفنگ ہو رہی تھی نا ہماری، ہاں جی رات ایک بریفنگ ہو رہی تھی ہماری، تو اس میں بات چل رہی تھی، ہاں جی قرآن کی ایک آیت آ گئی، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدوں کو آباد کون لوگ کریں گے؟ جو ایمان لائیں گے اللہ پر اور یوم آخرت پر. اور میں کہہ رہا تھا کہ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ یوم آخرت پر جو ایمان لاتا ہے، جو ہے اللہ پر ایمان لاتا ہے، وہی اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے.
ٹھیک ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ پر ایمان لانا اکیلے پر، یا یوم آخرت پر بھی لانا ہے؟ ہاں جی، یوم حشر پر لانا ہے، یوم حساب پر لانا ہے، ہاں جی، اس بات پر لانا ہے کہ نامہ اعمال آخر کار میرے ہاتھ میں دیا جائے گا، آخر کار ایک دن میں نے رب کائنات کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ تاثر بندہ اپنے ساتھ لے کر بندہ مومن چلے گا یا نہیں؟ یقین کریں، آخرت کو ساتھ لیے بغیر مسلمان کی زندگی سنور جائے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ سب سے زیادہ ہمیں پی ایچ ڈیز کی ضرورت، دنیا کہتی ہے پی ایچ ڈیز کی ضرورت ہے، دنیا کہتی ہے ہمیں یونیورسٹیز کی ضرورت ہے، دنیا کہتی ہے کہ ہائر ایجوکیشن، اس میں بہت ہی زیادہ ہمیں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اور میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ لوگ جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، ان میں سے کوئی ان پڑھ بھی ہے؟ عمران خان صاحب آکسفورڈ سے فارغ ہے یا نہیں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب آکسفورڈ سے پڑھ کر آئے یا نہیں؟ یہ جتنی آپ کی بیوروکریسی کی ایلیٹ کلاس ہے، ان میں کون ان پڑھ ہے؟ یہ سارے مقابلے کے امتحان پاس کرتے ہیں، یہ ساری زندگی پہلی جو یعنی سیٹ پر آ کر بیٹھنے سے پہلے تعلیم میں کھپاتے، خود کھپتے، گھر والوں کو ساتھ لگاتے۔ ان کے کھپنے سے ملک میں چینج آ گیا، کوئی تبدیلی آ گئی، گلی محلے بدل گئے، اقدار بدل گئی، روایتیں بدل گئیں، چوری ڈکیتی، ہاں جی، بے ایمانی، بدماشی، یہ سب کچھ ختم ہو گیا؟ نہیں، اللہ کی قسم، یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے کہیں زیادہ بدتر جو معاشرہ تھا اس میں بھیجا گیا تھا میرے محمد علیہ السلام کو۔ هو الذی بعث فی الامیین، وہاں تو کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہے، وہاں تو کوئی ایم فل نہیں ہے، وہاں کسی نے ایم ایس سی نہیں کی ہوئی، مکے پہ کوئی یونیورسٹی موجود نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ تو لڑنے بھیڑنے والے لوگ ہیں، یہ تو ایک دوسرے کی گردنیں مارنے والے لوگ ہیں، یہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے لوگ ہیں، یہ شرابیں پینے والے لوگ ہیں، یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، یہ 20 سال ایک دوسرے سے قتل و قتال کرنے والے لوگ ہیں۔ ہاں جی، یہ اس طرح کے لوگ ہیں جن میں محمد کو بھیجا گیا ہے۔ اور اللہ کی قسم 23 سالہ زندگی ہے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دعوتی صرف 23 سالہ زندگی ہے، ایسے تبدیل ہو جاتی ہے قوم۔ کیا کیا تھا؟ ایک کام کیا تھا کہ بندے کو بندوں کے رب سے جوڑ دیا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ درمیان کی ساری رکاوٹیں ہٹا کر بندے کو اپنے رب سے جوڑ دیا۔ وہ تعلق جو مطلوب ہے مومن کی زندگی میں وہ قائم کر دیا کہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے لین دین معیشت معاشرت تعلقات معاملات شادی بیاہ غم ہر جگہ پر بندے کو رب ایسے کھڑا دکھائی دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرا رب جب دیکھ رہا ہے، آج CCTV کیمرہ کیا کیا کام ہم سے کروا لیتا ہے اور کن کن کاموں سے ہمیں روک لیتا ہے۔ آج میرا یہ فنگر پرنٹ کس کس جگہ پر میرے لیے مصیبت نہیں بنتا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ وہ ہے نا، وہ تلک الایام نداولها بین الناس۔ ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے کہ یار یہ تو انگوٹھا چھاپ ہے۔ لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ انگوٹھا چھاپ ہے۔ انگوٹھا چھاپ ہونے کا مطلب کیا تھا کہ یہ ان پڑھ ہے۔ آج ساری دنیا انگوٹھا چھاپ ہے۔ ہاں جی، کسی بھی آفس میں جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ تھمب امپریشن ایسے لگاتے ہیں، اس کے ساتھ اندر جائیں گے، اس کے ساتھ باہر آئیں گے۔ اور وقت آنے والا دیکھ لیجئے گا، بہت دیر کی بات نہیں ہے، بہت دیر کی بات نہیں ہے، 5G آنے والی ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا بہت ساری چیزیں آپ کی ختم ہو جانی ہیں، بہت ساری چیزیں ختم ہو جانی ہیں۔ جیبوں میں نوٹ نہیں ہوں گے، دوسری اور چیزیں نہیں ہوں گی، انہی پر چل رہے ہوں گے آپ، ہر جگہ پر انہی پر چل رہے ہوں گے۔ اور میں کہتا ہوں ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے، سیٹلائٹس اٹھتے ہیں پوری دنیا میں، کہیں کسی جگہ کا امیج لیا جا سکتا ہے، پکچر بنا بنا کر بھیج رہے ہوتے ہیں، فلاں جگہ پر یہ، فلاں جگہ پر یہ، فلاں جگہ پر یہ جتنے بھی جدید ممالک ہیں انہوں نے سیٹلائٹس چھوڑے ہوئے ہیں، ساری دنیا کے گرد گھومتے چکر لگاتے ہیں اور ہمیں بتا رہے تھے یہ کچھ چل رہا ہے۔ وہ اللہ کی قسم، انسان اگر یہ سب کچھ کر سکتا ہے، بندے کی نگرانی کے لیے نئے سے نیا نظام وضع کر سکتا ہے، میرا رب نہ جانے کیا کر چکا ہوگا۔ تو یہ جو احساس ہے جو بندے کے دل میں پیدا ہو کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے، اور جب یہ احساس پیدا ہو جائے، وہ ایک صحابی کا واقعہ ہے نا، آپ نے سنا ہوگا نا، صحابی کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، ایمان لے آیا، ایمان
ایمان لا کر اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا اللہ کے نبی میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ اچھا مسئلہ کیا ہے بھلا؟ کیا مسئلہ ہے بھلا؟ کہتا مجھے ایک ہی کام کرنا آتا ہے، ساری زندگی میں نے وہی کام کیا ہے، میں کوئی دوسرا کام جانتا ہی نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کون سا کام آتا ہے تمہیں؟ کہنے لگا میں تو ڈاکو ہوں، میں نے ساری زندگی ڈکیتیاں کی، اس کے علاوہ میں نے کوئی اور کام نہیں کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے چل تو نے ساری زندگی اگر یہ کام کیا ہے نا تو ایک ڈکیتی ہمارے لیے بھی ڈال دے۔ اور وہ ڈکیتی کیا تھی بھلا؟ کسی کو لوٹنے کا معاملہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مکے میں جاؤ، فلاں جگہ پر ہمارے لوگ قید ہیں، ان کو جا کر نکال کر رہا کروا کے لے آؤ۔ تمہیں گھروں کی دیواریں پھاندنا آتا ہے، ہاں جی، تمہیں کسی بھی دیوار میں جو ہے وہ سوراخ کرنا آتا ہے، گھسنا آتا ہے لوگوں کے گھروں میں، جاؤ ان کو نکال کر لے آؤ۔ اور پھر آپ نے وہ سنا ہوگا کہ جب وہ وہاں پر پہنچا تھا تو وہاں پر ایک عورت سے ملاقات ہوئی تھی، پچھلے وقتوں میں بہت تعلق تھا اس عورت کے ساتھ، دونوں ہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم وہ عورت اسے دیکھتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے اور خوش ہو کر کہتی ہے کہ واہ آج تو میری اپنے یار سے ملاقات ہو گئی ہے، کیا بات ہے، ہاتھ آگے بڑھاتی ہے، کہتے ہیں رک جا اب یہ نہیں چلے گا۔ اور کیوں نہیں چلے گا؟ کیوں نہیں چلے گا؟ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کیا ہے، میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میرا رب مجھے دیکھتا ہے۔ یہ تاثر واللہ دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسجدوں میں ہمارے رویے اور ہیں، بازاروں میں ہمارے رویے اور ہیں، مسجدوں میں ہمارے رویے اور ہیں، گھروں میں ہمارے رویے اور ہیں، مسجدوں میں ہمارے رویے اور ہیں، کاروباروں میں ہمارے رویے اور ہیں۔ اور اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم متقی ہیں تو کیا خیال ہے ہر جگہ پر میری زندگی کے ایک ایک لمحے میں میرا رب ہے یا نہیں؟ آج کے مسائل کی وجہ کیا ہے؟ ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی پیش کی، اس کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں صرف، کہ مسائل کی وجہ پوچھتے پھرتے ہیں، کبھی ایک کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں گے، کبھی دوسرے کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں گے، کبھی ایک کا جھنڈا اٹھائیں گے، کبھی دوسرے کا جھنڈا اٹھائیں گے، کبھی ایک کا نعرہ لگائیں گے، کبھی دوسرے کا نعرہ لگائیں گے۔ اور میں کہتا ہوں سب کو چھوڑ کر صرف ایک کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ کون ہے بھلا؟ ہم لوگوں سے پوچھتے دنیا میں بتائیں کہ کتنی قوتیں، کتنی طاقتیں دنیا میں اس وقت موجود ہیں، لوگ نام لے رہے ہوتے ہیں، امریکہ ہے، روس ہے، چائنا ہے، فلاں ہے، وہ ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ تو مکھی کے پر کے برابر نہیں ہے۔ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی اور جب یہ وجود میں نہیں بھی تھی اس وقت بھی دنیا میں ایک طاقت تھی، آج بھی دنیا میں ایک ہی طاقت ہے، سپر پاور بھی دنیا میں ایک ہی ہے، اس کے مد مقابل کھڑا ہو جائے کوئی ممکن نہیں۔ اس سپر پاور کا نام ہے اللہ رب العزت، اس کے علاوہ کوئی نہیں یقین کرے۔ اور جب بندہ مومن اس بات کا یقین کر لے تو زندگی اس کے لیے آسان ہو جاتی۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی سورۃ الاعراف کی آپ کے سامنے، اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ لاکھوں کی آمدن ہے، برکت نہیں ہے، اور اگر بندے کے گھر میں برکت نہ ہو کبھی بھی سکون والی زندگی نہیں گزار سکتا۔ میری بات یاد رکھ لیجئے، میری بات یاد رکھ لیجئے، کبھی بھی کثرت میں برکت نہیں ہوتی کہ مجھے بہت کچھ مل رہا ہے تو میرے پاس برکت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو یہ ارب پتی لوگ آپ کو خودکشیاں کرتے دکھائی نہیں دیں گے، یہ مال و متاع والے لوگ جو ہیں آپ کو پریشان حال دکھائی نہیں دیں گے۔ یاد رکھیں کثرت میں کبھی بھی برکت نہیں ہے، برکت میں کثرت ہے۔ اور آج ہمارے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، عورتیں، سب کچھ میں اثر ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ لاکھوں کی آمدن ہے، لاکھوں سے زیادہ کا بوجھ آ جاتا ہے، ہاں جی لاکھوں سے زیادہ کا بوجھ آ جاتا ہے، سب کچھ میسر ہے۔ ایسی بیماری میں نے کورونا میں لوگوں کو دیکھا، میرے اپنے ایک دوست بھائی ساتھی جماعتی اللہ کی قسم حیدرآباد سے کورونا میں مبتلا ہوئے، یہاں آ گئے، بالکل ابتدائی دن تھے، میں نے انہیں کہا کہ چلو یار آپ کو کسی ہاسپٹل میں داخل کراتے ہیں، میں خود ان کے ساتھ موجود تھا، NMC میں چلے گئے، ضیاءالدین میں چلے گئے، آغا خان میں چلے گئے، لیاقت نیشنل میں چلے گئے، انڈس میں چلے گئے، سیول میں چلے گئے، جینا میں چلے گئے، اللہ کی قسم سارے دروازے بند تھے۔ اور میں کہتا ہوں ارب پتی آدمی ہے، میں نے اس سے کہا کہ یار وقت نہیں ہے یہ بات کرنے کا، لیکن بتا آج اللہ کی قسم دنیا کی جو حیثیت ہے وہ تیرے سامنے بالکل واضح ہو گئی یا نہیں کہ تو با وسائل ہے، تیرے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن یہ تیرا سب کچھ کسی ہسپتال کا دروازہ کھلوانے میں ناکام ہے۔ کیا فرماتا ہے رب علی شان؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے دو کام کرتے، صرف دو،
صرف 2 کام کرتے، دنیا بھر سے ماہرین جمع کرنے کی بات بعد میں آئے گی. یاد رکھ لیجئے، ان پڑھ، اجڑ، جاہل گوار لوگ ملے تھے میرے نبی کو. ایمان ان کے دلوں میں داخل کیا، ان کے وجود میں داخل کیا، ان کے رگ و پے میں داخل کیا، اور جب وہ مومن ہو گئے تو اللہ کی قسم اللہ نے وہ صلاحیتیں ان کو عطا فرمائی، وہ صلاحیتیں عطا فرمائی کہ جن کے ذریعے سے وہی لوگ جو اپنا گھر گلی نہیں سنبھال سکتے تھے وہ دنیا کے بادشاہ بنے، دنیا کے. عمر بن خطاب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے کہ میری کیفیت یہ ہوتی تھی، میرا باپ مجھے اونٹ چرانے کے لیے دیتا تھا، میرا باپ انتہائی سخت تھا، اس کی طبیعت میں انتہائی شدت تھی، مجھے اونٹ چرانے کے لیے دیتا تھا، میں اونٹ چرانے کے لیے لے کر اس سے روزانہ جایا کرتا تھا، روز واپس آتا تھا، ہر روز ڈانٹ پڑتی تھی، مار پڑتی تھی. کیفیت یہ ہوتی تھی. اور کہتے آج وہی عمر ہے، اللہ کی قسم اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے لا کر خلافت کے مسند پر جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ منصب پر بٹھایا ہے، اور آج دنیا میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ عمر کی بات کا انکار کر سکے. کیا چیز تھی؟ ایمان بندے کے دل میں داخل ہوا. اور اس کے بعد اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. 2 کام کرو، ایمان والے بن جاؤ اور متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے. اللہ سے ڈرنے والے صرف نمازیں نہیں پڑھتے، صرف روزے نہیں کرتے، روزے نہیں رکھتے، صرف حج اور زکوٰۃ کی بات نہیں کرتے، وہ گلی میں ڈرتے ہیں، محلے میں ڈرتے ہیں، گھر میں ڈرتے ہیں، بازار میں ڈرتے ہیں، لوگوں سے میل ملاپ میں ڈرتے ہیں، خود بڑے ہیں، کسی چھوٹے سے ملتے ہوئے ڈرتے ہیں. اللہ کی قسم کسی کے سامنے اپنی بڑائی کا جو ہے اللہ اکبر اعلان کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، جھک کر چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کی بندگی کو اپنا سب سے بڑا اثاثہ سمجھتے ہیں. یہ بات یاد رکھ لیجئے، ایمان کسی بھی جو ہے کسی بھی ٹوپی کا، کسی ترے کا نام نہیں ہے، یہ تو رویے کا نام ہے میرے بھائی. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو بستی والے، یہ بستی والے اگر ایمان لے آتے، اللہ سے ڈرتے ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تو ہم زمین اور آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. دنیا میں بڑے بڑے ممالک ہیں، کسی کے پاس اختیار ہے کہ اپنی زمین میں سے تیل خود بخود ہی نکال لے. میں لوگوں سے سوال کرتا ہوں، یہ تھرپارکر کی ریت کی تہوں کے نیچے جو اللہ رب العزت نے کوئلے کے ذخائر جو ہیں وہ آپ کہنے کے چھپا دیے، دبا دیے، پھر ان کو ظاہر کر دیا، اس میں کسی حکمران کا کوئی کمال ہے؟ یہ جو سعودی عربیہ میں تیل ابل کر نکلتا ہے، اس میں سعودیوں کا اپنا ذاتی کوئی مسئلہ ہے؟ یہ تو اللہ ہے نا جو سمندر سے، زمین سے، پہاڑوں سے، صحراؤں سے آپ کو خیر دے دے. اللہ کہتا ہے ہم زمین اور آسمان سے تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. لیکن وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ کہتا ہے پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا. اور کس بات کی وجہ سے پکڑا ہے؟ اس بات کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے معاملات کی وجہ سے، اپنے مسائل کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا. تو بات عرض کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے میرے محترم بھائیوں کہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کا دین داخل کریں، اللہ کے دین کو جزوی طور پر اختیار نہ کریں. میری بات یاد رکھ لیجیے گا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، بطور آئین، قانون، دستور، بطور جو ہے عمل کی ایک کتاب کے ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے جس کا نام اسلام ہے. اس کو مکمل طور پر اختیار کیا جائے، ہر جگہ پر اختیار کیا جائے، اپنی زندگیوں میں داخل کیا جائے. بندہ جس جگہ پر موجود ہو، اور میں کہتا ہوں اللہ کے دین کے نمائندے کے طور پر اپنے آپ کو کھڑا کرے، یہ سمجھیں کہ میں اللہ کے دین کا نمائندہ ہوں. میری ہر چیز جو لوگوں تک جا رہی ہے وہ جو ہے اللہ کے بندے کے طور پر جا رہی ہے. جب اس طرح سے سوچنا شروع کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ کردار میں جو ہے ہر بندے کے کردار میں آج خوبی آنا شروع ہو جائے گی، نکھار پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور وہ انتشار جو معاشرے کا ہے وہ اس نکھار کے بعد خود ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس رمضان، آنے والے رمضان کو صحیح طور پر برتنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ اس آنے والے رمضان سے ہمیں صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کی جو ہے تو توفیق عطا فرمائے۔ جتنے دن ہماری زندگی کے باقی ہیں اللہ اپنے دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جتنی زندگی دی ہے اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کے دین کے لیے ہو، اللہ کے دین کے لیے میری زندگی گزر جائے، اللہ کے دین کے لیے میری زندگی استعمال ہو جائے، میرے بچے، میری آل اولاد، میرا مال، میرا سب کچھ جو کچھ بھی ہے بے قیمت ہے، اس وقت تک بے قیمت ہے جب تک کہ اللہ کے دین سے منسلک نہیں ہو جاتا۔ جتنی زندگی اللہ نے دی ہے وہ سب اللہ کے دین کے لیے ہو، اور جب موت اللہ عطا فرمائے تو شہادت کی ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا۔